رسول الله محمد رسول الله أرجو رضاك يا أنت الرحيم يا هبني عطاك يا أنت الكريم منك العطاء يا أنت العظيم يا فيك الرجاء يا أنت الحليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی مشہور کتاب ریاض الصالحین کا تفصیل سے ہم مطالعہ اور ہر باب کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے درجے کے عالم دین اور محدث گزرے ہیں، انہوں نے بڑی جاں فشانی کے ساتھ ذخیرہ حدیث سے یہ مجموعہ تیار کیا ہے. ان کا طریقہ یہ ہے کہ اس کتاب میں ہر باب کے تحت متعلقہ آیات اور پھر اس کے بعد احادیث ذکر کرتے ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث یہی تو ہمارے لیے سرمایہ ہے دنیا اور آخرت کو بنانے اور سنوارنے کا. اسی کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان اور عمل کو مضبوط کر سکتے ہیں، اسی کے ذریعے سے ہم اپنے عمل کو درست بنا سکتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ ایک انمول تحفہ ہوگا تمام علماء کے لیے، خطباء کے لیے، ائمہ مساجد اور عوام و خواص کے لیے، کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق بسر ہوں. اگر قرآن و سنت کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو سنوارنا چاہیں تو اس کے لیے ایک بہت بڑا اور اچھا تحفہ ہے. ہم نے اس سے پہلے مختلف ابواب کا تفصیل سے ذکر کیا. اب اس میں جو باب اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ ہے ذکر الموت، کہ موت کا تذکرہ اور دنیا کے ساتھ اپنے رغبت، اپنے تعلقات کو کم کرنا. موت کا جو تذکرہ ہے وہ قرآن کریم میں مختلف طریقوں سے کیا گیا، اور اسی طرح سے مختلف احادیث ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو یہاں بھیجا ہے، انسان کی جو پیدائش ہوئی یہ لیمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے، اور اس کو ہر آدمی مانتا ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کہ ایک وقت کے بعد دنیا چھوڑ کر مجھے جانا ہے. تو گویا میری زندگی یہ ایک امانت ہے. اگر میں اس کو بامقصد بناؤں گا تو مرنے کے بعد آخرت کی نعمتیں اس کا میں مستحق بنوں گا، اور اگر میں اس زندگی کو بے مقصد بنا دیا، منع کردہ چیزوں کے اندر میں نے اپنا وقت ضائع کیا، تو مرنے کے بعد حسرت، پچھتاوا اور ندامت کے سوا کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے. زندگی ایک ہی بار ملتی ہے اور اس کے بعد کوئی اس کو موقع نہیں دیا جاتا، اور موت ہر ایک کو آئے گی. نیک انبیاء کرام سے بڑھ کر نیک، متقی، چنندہ اور کون ہو سکتے ہیں؟ آخر وہ بھی تو ایک کے بعد دیگرے دنیا سے رخصت ہوتے گئے، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ بھی 63 سال کی عمر پانے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے، کیونکہ قرآن کا یہ اصول ہے. سورہ آل عمران آیت 185 جس میں کہا گیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جو زندگی پایا وہ مرے گا ضرور. پھر کیا ہوگا اس کے بعد؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن جو کچھ تم نے کیا اس کا بدلہ وہاں تم کو دیا جائے گا. دنیا میں برابر کا بدلہ نہیں مل سکتا، آخرت ہے اصل بدلے کی جگہ. خیر اور شر جو بھی ہوگا، کامیاب آدمی کون ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. قیامت کے دن جب فیصلے کی گھڑی ہوگی، خوش نصیب ہوگا وہ آدمی جس کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے. اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے. جہنم کے عذاب سے اگر کسی کو نجات مل گئی تو سب سے بڑا خوش نصیب آدمی وہ ہوگا. کب کس کی موت آنے والی ہے یہ نہیں جانتے کوئی بھی. یہ پردہ غیب میں یہ بات رکھی گئی. جیسے آپ دیکھیں سورہ لقمان کی آخری آیت جس میں خاص طور پر اس کا ذکر کیا گیا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. کسی کو نہیں معلوم کہ کل کا دن کیا خبر آنے والی ہے. کسی کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کی موت کہاں آنے والی ہے. آدمی گھر سے نکلتا ہے سودا لینے کے لیے، لیکن وہ زندہ واپس نہیں آتا.
اس کی لاش واپس آتی ہے۔ کبھی ایسے بھی ہم نے دیکھا، کچھ لوگ کسی اپنے کاروبار سے باہر جاتے ہیں، موت آ گئی، ان کی باڈی واپس لائی گئی، وہ زندہ واپس نہیں آ سکے۔ کچھ لوگ صحت و تندرستی کے ساتھ اپنے بستر پر جاتے ہیں، رات میں صبح اٹھ نہیں سکے، ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، یہ ہمیں بتا کیا رہے ہیں؟ کل کا دن کیا خبر آنے والی ہے کسی کو نہیں معلوم، اور کس کی موت کہاں آنے والی ہے کوئی نہیں جانتا۔ اچھی جگہوں پر بھی موت آ سکتی ہے، بری جگہوں پر بھی موت آ سکتی ہے، مگر سوچئے ذرا، اگر ہم کوئی اچھا کام کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوں تو سرخرو ہوں گے، آخرت میں نجات ملے گی، اور اگر ہم کوئی برائی کرتے ہوئے غلط چیزوں میں انوالو تھے اور موت آ گئی تو وہاں کیا منہ لے کر جائیں گے، وہاں ہماری کیسے نجات ہوگی؟ قرآن کریم میں موت کے بارے میں جو بات بتائی گئی کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب ان کی موت کا وقت آ جائے ایک لمحہ برابر تقدیم و تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں۔ سورہ نحل آیت 61 میں جو بات بتائی گئی، بار بار غور کیجئے اس کو۔ اسی لیے اگر آدمی ہاسپٹل میں ڈاکٹروں کے ساتھ ہو، آلات اس کے اوپر لگے ہوئے ہوں، مشینیں فٹ کر دی گئیں، مگر موت کا وقت آ جائے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاسپٹل کے اندر بھی اس کی موت آ سکتی ہے، اور اگر اس کی موت کا وقت نہیں آیا تو وہ دشمنوں کے نرغے میں بھی ہو تو موت نہیں آ سکتی اس کو۔ اللہ نے جو وقت مقرر کیا، پوری دنیا مل کر اگر میری زندگی 1 منٹ کے لیے بڑھانا چاہے نہیں بڑھا سکتی، اور اگر اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے اجل مسمى جو اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا، پوری دنیا مل کر اس سے 1 لمحہ گھٹانا چاہے نہیں گھٹا سکتے۔ جو وقت اللہ نے مقرر کیا اسی وقت اس کی موت آئے گی، اور اسی حالت میں اس کی موت آئے گی۔ اس کے لیے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرو۔ تیاری کیسے ہوتی ہے؟ بعمل زندگی گزار کے، تاکہ مر جائیں تو وہاں ہمارا کوئی انویسٹمنٹ ہو، وہاں کوئی ہمیں کام آنے والی چیز ہو، ہماری کوئی نیکیاں ہوں۔ اس لیے کہا گیا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت کے وقت سے پہلے جو کچھ نیکی ہے کر لو۔ موت کا وقت آ گیا، روح نکالنے والے فرشتے آ گئے، 1000 منت سماجت ریکویسٹ کریں گے، قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ آدمی کہے گا حسرت کے ساتھ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، یا اللہ تھوڑا سا مجھے موقع دے دیا جائے، میں صرف توبہ کرنا چاہتا ہوں، یا میں نے وہ گناہ کیا ہے اس سے توبہ کر کے واپس آنا چاہتا ہوں، یا میں کوئی نیکی رہ گئی تھی اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں، یا کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، وہ صدقہ دے کر نیک لوگوں میں سے واپس آنا چاہتا ہوں بن کر۔ کیا اس کو یہ موقع دیا جائے گا؟ کیا اس کی یہ خواہش پوری کی جائے گی کہ وہ توبہ کرنے کے لیے دوبارہ جانا چاہتا ہے، یا وہ چاہتا ہے کہ کوئی صدقہ خیرات کر کے واپس آئے؟ کہا گیا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، سورہ منافقون کے اندر۔ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، اب بعد میں چاہے کتنی ہی ریکویسٹ کی جائے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو معلوم ہے کہ جتنی زندگی ملی اس میں تم نے کون سے اچھے کام کیے، کیا کام کیے، وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ اس لیے اب کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، کوئی موقع ان کو نہیں دیا جائے گا۔ اسی لیے ایک اور جگہ سورہ مومنون میں بہت اہم بات بتائی گئی، آپ دیکھیے اس کے اندر کہا گیا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِي لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ، کہ جب موت کا وقت آ جائے تو آدمی کہے گا یا اللہ مجھے مہلت اگر مل جاتی تاکہ میں کچھ عمل کر سکوں، تو کیا اس کو دیا جائے گا؟ کَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، نہیں، ہرگز نہیں، مہلت نہیں دی جا سکتی، جو وقت ہوا وہ ختم ہو گیا۔ جیسے بعض لوگوں کا ایک تصور ہے مرنے کے بعد روحیں واپس آتی ہیں، بعض لوگ تو سال میں ایک مرتبہ ایک خاص دن روحوں کے استقبال، مرنے والوں کی روحیں واپس آ رہی ہیں ان کے استقبال کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ پڑھیے قرآن کریم سورہ مومنون کی یہ آیات، قرآن کہہ رہا ہے مرنے کے بعد عالم برزخ، واپس آنے کا کوئی مسئلہ نہیں، الی یوم یبعثون، جب تک اللہ تعالیٰ میدان محشر کے لیے اٹھائے گا نہیں عالم برزخ میں رہیں گے۔
اور اس کے بعد پھر جنت یا دوزخ کا فیصلہ۔ پھر ویسے بھی سوچیں، اگر کوئی آدمی نیک ہوگا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا، اس کے اوپر نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہوگا، اور اگر برا ہوگا تو عذاب میں جکڑا ہوا ہوگا، تو کیا سال میں ایک بار اس کو موقع دیا جائے گا اور وہ جنت کی نعمتوں کو چھوڑ کر ہماری دال بھاجی سبزی کھانے کے لیے آئے گا دنیا میں؟ اور اگر وہ برا ہوگا تو کیا وہ عذاب کے فرشتے اس کو تھوڑا سا ریلیکس ایک دن کے لیے آرام کرنے کے لیے بھیجیں گے تاکہ دوبارہ پھر تازہ دم ہو کر آؤ، پھر سے عذاب دیا جائے گا؟ یہ ہمارا اپنا تصور ہے، ورنہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ مر گئے اس کے بعد واپس نہیں، آگے جانا ہے۔ جو کچھ کیا دنیا میں وہی فائدہ یا نقصان پہنچانے والا ہے، اس لیے اس زندگی کو امانت کے طور پر گزاریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات دیکھیں، صحابہ کرام کو آپ فرمایا کیا کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر کندھے پر میرے ہاتھ رکھے اور کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ عبداللہ دنیا کی زندگی ایسے گزارو جیسے ایک مسافر گزارتا ہے سر راہ، راستہ چلنے والا جس طریقے سے گزرتا ہے ایسے ہی تم دنیا میں جی زیادہ نہ لگانا، دنیا سے صرف اتنا ہی جتنا ایک مسافر کی ضرورت ہوتی ہے۔ آخرت کو اپنی منزل بناؤ، آخرت کو ٹارگٹ بناؤ۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر بریک کا، دیکھتے رہیے پروگرام، وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ أنت الكريم ومنك العفاف يا شرک سے مکمل اجتناب کی تلقین، برائیوں سے کنارہ کشی کا حکم، صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی ہدایت۔ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی کا مطالبہ، جس کے صحیفے کر رہے ہیں ایک اللہ کی معبودیت کا اعلان اور شرک سے بچنے کی تاکید، کتاب التوحید، کل شام 4:30 بجے اور دوبارہ صبح 5:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ What would you recommend? پیس ٹی وی presents Something What do you have to say about Learning the Wise Way. What would you recommend us to take as career? After we pass our school, so what exactly we should do? what do you have to say about pursuing two fields together? Ideas brilliant, strategy sustained. The best profession is a profession of a person who invites people to Allah subhanahu wa ta'ala. Avail the opportunity with Dr. Zakir. Depending upon what is your interest. But the main aim should be to spread the message of Allah subhanahu wa ta'ala. To implement the convincing Islamic educational formula to excel in your career. Watch Career Guidance ہر سنیچر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 9 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ أنت الكريم ومنك العفاف يا ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو زندگی مقرر کی ہے، جو بھی وقت ہے، وہ جب پورا ہوگا تو اس کے بعد جب موت آئے گی تو پھر آگے ہی آگے جانا ہے، اور ہمارا جو اس زندگی میں کیا جانے والا عمل وہی ہمیں یا تو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا یا جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ اس کے لیے آدمی کو چاہیے کہ موت کی تیاری کرے، اور موت کی تیاری عمل کے ذریعے سے ہوتی ہے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو مرنے کے بعد کام آئے گی۔ اس کے لیے بتایا گیا کہ دنیا کی زندگی مسافر کی طرح سے گزارو۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ بہت زیادہ جی مت لگاؤ۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی ٹرین سے یا اپنی کار سے سفر کر رہا ہے، راستے میں کہیں کوئی ہوٹل آتی ہے، کوئی اور جگہ اس کو رکنا پڑ جاتا ہے، وہ روکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اور ہدایت دیتا ہے اپنے ساتھیوں کو کہ ہماری منزل بہت دور ہے، اس لیے زیادہ وقت نہ لینا، یہاں پر صرف تھوڑی دیر کے لیے رکیں اور اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ تو اب وہ گاڑی کو جو روکے گا تو کیا وہاں پر 15-20 منٹ کے لیے کوئی اپنا گھر خریدنے کی
یا اور کچھ چیزوں کی کوشش کرے گا؟ نہیں، وہ تو وہاں سے جتنی ضرورت کی چیز ہے کہیں سے کچھ کھا لیا پی لیا، ضروریات سے فارغ ہوا اور اس کے بعد رواں دواں، یعنی اتنا ہی وہ رکے گا جتنی اس کی ضرورت ہے، وہی چیز خریدے گا جو مطلوب ہے، باقی چیزوں کی طرف توجہ نہیں دے گا بلکہ وہ گھڑی دیکھ رہا ہے کیونکہ ٹائم کم ہے تو ہمیں آگے جانا ہے۔ اسی طرح سے ٹرین کبھی اسٹیشن پر رکتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا مسافر وہاں اگر 10-15 منٹ کے لیے ٹرین رکتی ہے، وہی چیز لیتے ہیں جو ان کی ضرورت کی ہے تاکہ ہم آگے چل سکیں، آرام سے اپنا سفر جاری رکھ سکیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ایسی ہی تربیت فرمائی کہ تم دنیا میں اسی طرح رہو جیسے مسافر رہتا ہے، کیونکہ یہ گزرگاہ ہے، اصل جو تمہارا مقصد ہے وہ آخرت، اس کو بنانے کی زیادہ کوشش کرو، اس کے لیے زیادہ جستجو کرو۔ اور اس کے لیے حضرت عبداللہ ابن عمر خاص طور پہ فرمایا کرتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، کہ جب صبح ہو جائے تو تم شام کا انتظار نہ کرو، جو عمل کرنا ہے شام سے پہلے پہلے کر لو، اور شام ہو جائے صبح کا انتظار نہ کرنا۔ کیا معلوم کہ یہ رات آخری رات ثابت ہو، یہ دن آخری دن ثابت ہو، کل پہ نہ ڈالیے، آج سے ہی کوشش کیجئے جو نیکی کرنا چاہتے ہیں۔ کیا گارنٹی ہے ایک ہفتے کے بعد کہ ہماری زندگی رہے گی اور ہم وہ نیک کام کر سکیں گے؟ کوئی بھی اچھا کام کرنے کا اگر شوق ہو، جذبہ ہو، فوری اس پر عمل کیجئے۔ اسی طرح سے زندگی رواں دواں ہے، اور یہ غیب کا مسئلہ ہے کہ کس کی زندگی کتنی ہے، کوئی نہیں جانتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ہدایت دی اس موقع پر وصیت کے بارے میں، کہ اگر آپ کوئی تاکید کرنا چاہتے ہیں، کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، کچھ لکھنا چاہتے ہیں کسی بھی مسئلے میں، تو 2 راتوں کا بھی انتظار نہ کیجیے، وہ چیز ان رائٹنگ لکھی ہوئی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ آج صحت مند ہیں، کل صحت جا بھی سکتی ہے، آج بول سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، لکھوا سکتے ہیں، کل ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ آدمی حسرتوں کے ساتھ رہے گا، کبھی زندہ تو رہتا ہے مگر بولنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، نہ کچھ بول سکتا ہے نہ کچھ لکھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے کبھی ایسے بھی ممکن ہے کہ آدمی بستر پر جائے اٹھ نہ سکے، اس لیے کہا گیا وصیت اس میں تاخیر مت کرو، ول جو ہے اس کو لکھ لیا کرو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حق امرئ مسلم لہ شیء یوصی فیہ یبیت لیلتین الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ، کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہونی چاہیے، اس کے بغیر 2 راتوں کا بھی تم انتظار نہ کرو، لکھ لیا کرو تاکہ بعد میں اپنے وارثین کے اندر جھگڑا نہ بنے۔ اور پھر ول کے بڑے فائدے ہیں، جو لوگ کسی بھی جگہ رہتے ہوں وصیت اگر کریں گے، لڑائی جھگڑے فتنے فساد سے اپنے فیملی کو، اپنے رشتہ داروں کو بچا سکیں گے۔ اور مغربی ممالک میں رہنے والے بہت سارے لوگ اگر وہ ول پراپر طریقے سے لکھوائیں گے تو اکثر مغربی ممالک میں ایک قانون ہے وصیت کی ریسپیکٹ کرنے کا۔ اگر آپ پراپر طریقے سے وصیت لکھوا دیتے ہیں تو آپ کا جنازہ، آپ کا کفن دفن، اور پھر آپ کے اس کے بعد جو وراثت مال ہے وہ آپ کی خواہش کے مطابق تقسیم ہوگا، اور اگر ول نہیں ہے لا آف دی لینڈ کے مطابق تقسیم کیا جائے گا، وہاں کے قانون کے مطابق تقسیم کیا جائے گا، جس کے اندر بعض چیزیں شریعت سے ٹکرانے والی ہیں۔ وراثت کے مسئلے میں جس کو شریعت دینا چاہتی ہے اس کو وہاں کا قانون نہیں دیتا، اور اس کو اگر آپ چاہتے ہیں ایڈجسٹ کریں تو پراپر ول لکھ لیا کریں۔ تو یہ دونوں کے لیے پیغام ہے، مشرقی ممالک کے لوگوں کے لیے بھی، مغربی ممالک کے رہنے والوں کے لیے بھی، کہ پراپر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ول تیار کیجئے، وصیت لکھ لیا کیجئے۔ اور پھر ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی زندگی کا ایک نقشہ کھینچا، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، کہ آپ ایک لکیر ڈالیں کہ یہ انسان کی زندگی ہے بڑی محدود اور لیمیٹڈ، پھر اس کے بعد آگے پیچھے کچھ اور لکیریں آپ نے بنائی، کہا انسان کی زندگی میں پیش آنے والے یہ حادثات ہیں جس سے انسان کی زندگی بھری ہوئی ہے، چھوٹا بڑا مختلف قسم کے، کبھی فیملی کے مسائل، کبھی مال کے مسائل، کبھی جاب کے مسائل، کئی طرح کے مختلف قسم کے واقعات، اس سے زندگی ہر ایک کی بھری ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سب سے لمبی لکیر کھینچی اور کہا یہ تمہاری خواہشات ہیں، یہ تمہاری آرزویں اور تمنائیں ہیں،
یعنی انسان کی زندگی سے زیادہ لمبی، انسان کی زندگی گویا 60 سال کی ہو تو اس کی خواہشات 70 سال کی ہیں، اس کی خواہشات 80 سال کی ہیں، ختم ہونے کا نام نہیں۔ تو کوشش کیا کرنی چاہیے؟ اپنی خواہشات کو گھٹائیے، اپنی خواہشات کو کم کیجئے، اس لیے کہ خواہشات ختم نہیں ہو سکتی، ضرورت انسان کی کبھی پوری نہیں ہو سکتی، ایک پوری ہوگی دوسری اس کے ساتھ ہی کھڑی ہو جائے گی، پھر دوسری کریں گے، تیسری، چوتھی، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو اس کے لیے صحیح طریقہ کیا ہے کہ آپ کی جو خواہشات ہیں وہ شریعت کے تابع ہوں، اور آخرت کو آپ منزل بنائیے اور اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کیجیے۔ اس کے بعد ایک اور چیپٹر ہے، ایک اہم باب ہے، الورع و ترک الشبہات، یعنی تقوی، پرہیزگاری اور شک و شبے کی چیزوں کو چھوڑنے کا باب۔ اللہ تعالیٰ نے دین بڑا آسان بنایا، اس میں حرام چیزوں کی بھی وضاحت کر دی گئی، حلال چیزوں کی بھی وضاحت کر دی گئی، اور ہمیں پابند کیا گیا کہ حلال جو ہے اس کو اختیار کرو، حرام سے بچو۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جو کام کرنے کا حکم دیا گیا اس کو کیجیے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا اس سے باز آئیے، پرہیز کیجیے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو ڈاؤٹ فل ہوں، جس کا مسئلہ کلیئر نہ سمجھ میں آ رہا ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، شریعت حرام تو بہت بڑی بات ہوئی، شک و شبے کی چیزوں کو بھی اختیار کرنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے۔ شریعت کہہ رہی ہے کہ جو شک و شبے کی چیزیں ہیں اس کو بھی چھوڑ دو تم، کیونکہ اپنے ایمان کو رزق پر مت لگاؤ، قسمت آزمائی مت کرو، دیکھا جائے گا، ہو سکتا جائز ہو سکتا نہ۔ جو چیز کلیئر نہیں ہے، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دو۔ یہ ہمارے لیے ہدایت دی جا رہی ہے۔ اگر کوئی آدمی حدیث کا یہ عنوان پڑھے اور پھر اس کے بعد وہ حرام کرے، کیا یہ ممکن ہے؟ شریعت تو کہتی ہے کہ ڈاؤٹ فل چیزوں سے بھی بچو، حرام تو بہت بڑی بات ہوگی، لیکن کتنے ایسے ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں اس کے اندر دیدہ دلیری کے ساتھ سینہ تان کر اللہ کے حدود کو توڑتے ہیں، حرام چیزیں، ناجائز چیزیں، اس کے اندر وہ اپنے آپ کو انوالو کر رہے ہیں، گویا کہ کوئی پرواہ تک نہیں ہے۔ سود حرام ہے، معلوم ہے، قرآن کا حکم ہے، یہ اوپینین نہیں ہے کسی کی، یہ کسی کا فتویٰ نہیں ہے، مگر ڈھٹائی کے ساتھ ہم لیتے ہیں جیسے کہ وہ حلال کر دیا گیا، یا اسی طرح سے حرام خوری اس سے منع کیا گیا، ہم اس کو بادر نہیں کرتے، بلکہ حرام خوری اتنی عام ہو گئی کہ لوگوں کے ذہن و دماغ سے گناہ کا تصور تک ختم ہو گیا، ہم اس کو کیری نہیں کرتے، حالانکہ توجہ دینی چاہیے اس پر۔ تو آپ دیکھیے قرآن کریم میں اور احادیث میں اس سلسلے میں کتنا زور دیا گیا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ روزی کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، شیطان کے فالو مت کرو کیونکہ وہ دشمن ہے تمہارا، اور دشمن کا کام کیا ہوتا ہے؟ نقصان پہنچانا۔ شیطان نہیں چاہے گا کہ آپ کو فائدہ ہو، حرام چیزوں کو پرکشش بنا کر مختلف بہانوں کے ساتھ، ایکسکیوزز کے ساتھ حلال کر کے پیش کرے گا، یا تمہیں ایسا الجھا دے گا کہ تم حرام کام کر بیٹھو۔ اس لیے کھانے پینے کے مسئلے میں خاص طور پر شیطان کا ذکر کیا گیا کہ وہ تمہارا دشمن ہے، دشمن کو دشمن کے روپ میں دیکھو، دشمن کو دشمن سمجھو، چوکن نہ رہو اس سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان الحلال بین والحرام بین، کہ حلال اللہ نے اس کو واضح کر دیا، حرام اس کو بھی واضح کر دیا گیا، وبینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس، کچھ چیزیں مشتبہ، ڈاؤٹ فل ہو سکتی ہیں، جس کا مسئلہ کلیئر نہ سمجھ میں آ رہا ہو، اکثر لوگوں کو جو کم پڑھے لکھے ہیں یا شریعت میں زیادہ ماہر نہیں ہیں، ان کے لیے یہ ڈاؤٹ فل ہو سکتی ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، کہ اگر کوئی آدمی شک و شبے کی چیزوں کو چھوڑ دے تو اپنے ایمان اور عزت کو محفوظ کر لے گا، اس کا فائدہ اٹھائے گا، اور اگر وہ ڈاؤٹ فل چیزوں میں جائے گا تو پھر اپنے ایمان کو گویا کہ وہ داؤ پہ لگا رہا ہے، اور اس کا کسی بھی وقت اس کو نقصان ہو سکتا ہے۔ جیسے یوں سمجھ لیجئے حرام اور حلال کے درمیان اگر مویشی چر رہے ہوں، آپ کی زمین اور اس کے بعد دوسروں کی زمین شروع ہو رہی ہے، تو مویشیوں کو تو پتہ نہیں ہوتا نا کہ کہاں آپ کی حد ختم ہو رہی ہے، کہاں دوسرے کی شروع ہو رہی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی اس طرح چلیں
حلال کو چھوڑ کر حرام کی اس میں چلے جائیں. اس لیے کہا گیا کہ جو ڈاؤٹ فل چیز ہے اس سے پناہ مانگو، اس سے بچو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک لوتھڑا ایسا رکھا ہے، وہ اگر درست ہو جائے سارے اعمال ٹھیک، وہ اگر بگڑ جائے تو سب فساد زدہ ہو جائیں گے. اور وہ دل کا معاملہ ہے. دل کو صاف رکھیے، کدورتوں سے اور اس طرح کی غلط چیزوں سے اپنے دل کو محفوظ رکھیے. یہاں وقت پورا ہو چکا ہے، اس لیے ہم انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں مزید معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير